نغمہ رمضان 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 نغمہ رمضان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نغمہ رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا. ناظرین اکرام، روزانہ کی طرح آج کا پروگرام بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے جس کا آغاز کریں گے. میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے مہمان قاری محمد آفتاب رضوی صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے ہمارے آج کے مہمان. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا ہمارے پروگرام کے مہمان اور آل نبی
سید ذیشان شاہ صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول کے نذرانے پیش کریں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب ہی تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب ہی تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں
نعت رسول مقبول بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے سید ذیشان شاہ صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، ان کو ترقیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ مولانا رفاقت عطاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ان کا موضوع ہے وہ اس پر گفتگو بھی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ دین کی تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح کرنی چاہیے تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور معاشرے کی بھی جو اصلاح ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حافظ محمد حسنین نے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ کریم ان کے اس پروگرام میں بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم جتنے بھی یہ میرے ناظرین ہیں اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، اللہ کریم ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تبلیغ دین۔ تو ساتھیو یاد رکھیں، یہ جو موضوع ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ عظیم فریضہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت رہا، اور اب اس کی ذمہ داری اس امت کے سپرد کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، یہاں پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کی سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها ووعاها واداها۔ بڑے پیارے یہ جملے ہیں جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہوئے۔ محبوب فرماتے ہیں نضر اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے، سدا خوش رکھے۔ دیکھیں، اگر کسی بیٹے کے لیے ماں دعا کرے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو سدا خوش رکھنا، شاد و آباد رہے، تو ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ استاد شاگرد کو دعا دے دے تو استاد کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر پیر اپنے مرید کے لیے دعا کر دے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یار یہاں پہ دعا کرنے والے نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور فرماتے ہیں نضر اللہ عبدا، کہ یا اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھنا، سمع مقالتی فحافظها ووعاها، فرمایا جس نے میری ایک حدیث کو سنا، فحافظها پھر اس کو یاد کر لیا، ووعاها پھر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، لکھ کر محفوظ کر لے یا اپنے دل پر محفوظ کر لے، جو دل کی تختی ہے اس پہ لکھ لے، وَأَدَّاهَا فرمایا پھر اس کو صرف اپنے پاس ہی نہ رکھے، آگے لوگوں تک پہنچا دے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے گا، دنیا کے اندر بھی شاد و آباد رکھے گا۔ توجہ کریں یار، دعا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے، تو اس لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی فرمان ملے اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، اسے یاد بھی کرنا چاہیے، اور آگے اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اب اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ،
اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ کس طرح بلانا ہے؟ آگے خود ہی فرما دیا، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ہمیں یہ آیت مقدسہ یہ سکھا رہی ہے کہ جو دعوت تبلیغ ہے، کسی کو دعوت دینی ہے، وہ سختی کے انداز میں نہیں، تحقیر کے ساتھ نہیں، بحث و تکرار کے ساتھ نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو پھر پتہ لگتا ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی دعوت تبلیغ میں گزری۔ کبھی مکہ کی گلیوں میں گزری، کبھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادیوں میں جاتے ہیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی ریاست میں ہر جگہ پر دین پہنچایا۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، فرمایا پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو یہاں سے یہ یاد رکھے کہ صرف علماء ہی کا کام نہیں کہ علماء ہی نے تبلیغ کرنی ہے، بلکہ جو بھی جس بندے کے پاس جتنا علم ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آگے وہ پیغام کو پھیلائے، آگے لوگوں کو بتائے جتنا اس کے پاس علم ہے، تاکہ لوگ اس سے علم دین حاصل کر سکیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی برائی کو دیکھو تو فرمایا اسے ہاتھ سے روکو اگر طاقت رکھتے ہو، اگر نہیں طاقت رکھتے تو فرمایا پھر زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فرمایا پھر اس کو دل میں برا جانو۔ یہ کمزور کا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یاد رکھیں آج بہت برائیاں ہو رہی ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو دل سے بھی برا نہیں جانتے بلکہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے۔ اور دعوت تبلیغ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں۔ اب دیکھیں اگر باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو کیسے دعوت دے گا؟ گھر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، باہر جا کے لوگوں کو کیا بتائے گا؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی اگر آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے، فرمایا وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت تھی، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی بندہ ایک فرمان سن کر اگر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، وہ نیکی کی دعوت دینے والا بن جاتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ہمارے اس بیان کو سن کر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان تھا، ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اب قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے، تو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو بھی بہتر کریں، اپنی گفتار کو بھی بہتر کریں۔ یاد رکھیں نیکی کی دعوت اسی وقت کام آتی ہے جب بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی زیادہ وہ دین کی تبلیغ کر سکے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گھر سے یہ سلسلہ شروع کریں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں اور اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر دین کی روشنی پھیلائیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر روز 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور 25 نمازوں کا ثواب کیسے؟ نمازیں تو 5 فرض ہیں، آپ کو کیسے 25 کا ثواب مل جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ 4 کو میں نے نمازی بنایا ہے، جن 4 کو میں نے نمازی بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ہی مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دعوت تبلیغ دینے والے بن جائیں۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود برائی دیکھے اور پھر نہ روکے تو فرمایا قریب ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے۔
اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، شادیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈانس ہو رہے ہیں، گانے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کا پابند کریں۔ اگر آج گھر میں 10 افراد ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے 10 کے 10 ہی نمازی بن جائیں، 10 کے 10 ہی والدین کے فرما بردار بن جائیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے بھائی حافظ محمد حسنین کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل چلا کے سر عام رکھ دیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ رفاقت احمد عطاری صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ رمضان۔